تیمور صاحب ہمارے سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس۔ تیمور، اینی ریگریٹ ان لائف؟ بتانے والے نہیں ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے نا ٹھیک ہے نا، اور مجھے تم روز فون کر کے کہتے ہو کہ یار وہ پلیز کسی کو بتا مت دینا۔ بالکل ایسا ہی اچھا نہیں، آن اے سیریس نوٹ، اینی ریگریٹ ان لائف؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے موقعوں پہ ابھی میں کسی بعض اوقات اپنے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں، نیگیٹو اور پوزیٹیو جو بھی، اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ یار میں غلط سوچ رہا تھا اس شخص کے بارے میں، تو میں بعد میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار مجھے اتنی جلدی جو ہے نا رائے پختہ نہیں کرنی چاہیے تھی یا قائم نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بات پہ کبھی ندامت ہوتی ہے؟ اپنی جلد بازی پہ کبھی کبھی، اور اکثر ویسے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، امپلسو ہیں، جلد باز ہیں؟ ہاں، جلد باز۔ تو یہ ٹھہراؤ کیوں نہیں آ سکا ابھی تک؟ اتنے آپ عمر ہو گئی آپ کی۔ مجھے کچھ چیزوں میں ایسا لگتا ہے کہ میں نے شعوری طور پہ اگر انہیں چھیڑا تو میرے اندر کا بچہ اور اندر کا شاعر مر جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا اگر مرے گا نہیں۔ کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں تو اسے رہنے دینا چاہیے۔ شاعر کے جلد بازی سے کیا تعلق ہے؟ جلد باز ہوتا ہے، اس کے تجربات ہوتے ہیں۔ اچھا، غصہ والا ہوں میں، بعض اوقات ندامت ہوتی ہے کسی بچے کو، اپنے بچے کو یا کسی اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ زیادہ ہو گیا۔ اچھا، دوستوں سے لڑ کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ زیادہ ہو گیا۔ غصے والا ہوں، جلد باز ہوں، جلدی ری ایکشن دیتا ہوں نا۔ اتنا آپ اپنے اس رویے کو بدل سکے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ کچھ چیزیں نہیں بدلنی چاہیے، مگر جن چیزوں پہ احساس ہو کہ ہاں یہ اچھی نہیں ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہی ہیں، ہم سب اپنی اپنی سطح پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ بدلا جائے۔ آپ کتنا اس پہ کامیاب ہوئے؟ کبھی آپ نے کوشش ہی نہیں کی؟ جن چیزوں پہ بھی میں نے کوشش کی ہے نا، میں ناکام نہیں ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ بالکل، یعنی میں نا وہ لوری سٹائل میں بچپن میں بہت گالیاں دیا کرتا تھا، ہاسٹل میں رہا تھا۔ جب میں نے کہا کہ میں نے گالیاں نہیں دینی تو غصے میں شاید کبھی اندر کا وہ آ جائے منہ پہ، تو آ جائے، ویسے نارمل روٹین میں میں گالی نہیں دی۔ اچھا، ختم کر دیا؟ ختم کر۔ ویسے ایک دو دوست ہیں جب بھی میرا کتھارسس کرنے کو جی چاہے تو ان کو گالی شالی دے لیتا ہوں، دے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بہت کم میں نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے۔ 95% کہہ لیں آپ کہ میں نے کنٹرول کر لیا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ وہ جو 5% ہے وہ ابھی آپ جب اکیلے میں گفتگو کر رہے تھے تو وہی کر رہے تھے؟ جو چیز وسیع بھائی آپ کی صحافت کا قانون ہے، آف دی ریکارڈ رہنا چاہیے۔ ہاں، لیکن اس کو لگا تو دینا، ہم تفصیل تو نہیں بتا رہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تیمور صاحب، آپ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ؟ وسیع بھائی بہت سے ہیں جن کو میں ایک سے ایک بڑھ کے قرار دے سکتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہی پرمسرت لمحہ تھا اور وہی اداسی والا لمحہ تھا۔ چلیں اداسی والے علیحدہ بھی ہیں۔ میں نے جب پی ایچ ڈی کی ڈگری ہاتھ میں لی تھی نا پنجاب یونیورسٹی میں نے یہ خواب 9th کلاس میں دیکھا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ابھی میں یہ 80s کی بات کر رہا ہوں، اور میں پنجاب یونیورسٹی کا پہلا بلائنڈ ہوں جس نے اردو میں پی ایچ ڈی کیا۔ بہت ساری تیمور آپ کے، ٹھیک ہے، علاوہ ایم اے میں گولڈ ماشاءاللہ۔ تو ایسی کالج سے جب میں نے میڈل پہن آیا تھا گیا تھا مجھے، آپ یقین کریں وہ لمحہ بھی سب سے اسے بہت خوشی دی آپ؟ بہت خوشی تھی، پورا حال دونوں دفعہ پورا حال کھڑا ہوا تھا میرے لیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تیمور صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میری والدہ اور میرے والد کا انتقال۔ اچھا۔ اس لیے بھی کہ یہ ساری محنت، یعنی میرے والد دن بھر بینک میں جاب کرتے تھے، اس وقت یوٹیوب وغیرہ تو نہیں تھی، تو نصاب وغیرہ مجھے ریکارڈ بعد میں آ کے کرواتے تھے، کئی بار ساری رات۔ اچھا۔ اور افسوس رہے گا میری والدہ کے حوالے سے، والد کے حوالے سے، دادی کے حوالے سے، خاص طور پہ والدہ اور والد کے حوالے سے، کہ جب میں نے ایم اے میں گولڈ میڈلسٹ بنا تو میری ماں میرے ساتھ نہیں تھی۔
وہ 9 MA کے داخلے کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، جب داخلہ ہوا تھا۔ 2010 میں میں نے تھیسس جمع کروایا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے ڈگری 2012 میں ملی۔ جن کی محنت تھی وہ ساتھ نہیں تھے، بڑی تکلیف ہے۔ اوہ ویری سیڈ۔ میں پلٹ کے پھر اس آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا اللہ کوئی کمی ان کے زندگی میں رہ گئی ہو تیری نظر میں تو درگزر فرمائی۔ آمین۔ یہ تیمور آج جو کچھ لے رہا ہے ان کی بنیادوں میں ماں اور باپ کیا کوششیں، محنت، توجہ شامل، اساتذہ کی محبتیں شامل۔ آپ کے بزرگوں کو غریق رحمت فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ نے ذکر کیا، بڑی اہم بات کیا آپ نے، ایک باپ کی بات کیا آپ نے کہ وہ تھکے ہارے کام سے آتے تھے پھر آپ کے لیے ریکارڈ کرتے تھے۔ اچھا یہ ذرا تجربہ شیئر کیجئے ہمارے ساتھ۔ والد صاحب بینک میں آڈٹ آفیسر تھے، وہ مختلف شہروں میں رہتے تھے، کبھی اور لاہور میں ہوتے تھے، تو انہوں نے ریکارڈنگ کی ضرورت پڑی۔ اصل میں بہت زیادہ ذہین تھا ماضی میں، اب بھی ہوں گا، لیکن میں نے کبھی ریکارڈنگ نہیں کروائی تھی۔ ٹھیک۔ میرا 1994 میں ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے سر پہ چوٹ لگی، تو وقتی طور پہ میری ساری میموری ختم ہو گئی۔ اچھا، پہلے بھی ریکارڈنگ کروا لیتا تھا میں چیزوں کو پوائنٹس کی صورت میں۔ اس کے بعد والد صاحب BA کے پیپر تھے میرے آگے 95 میں، تو مجھے والد صاحب نے BA کا سارا کورس ریکارڈ کروایا، خود پڑھ کے بول کے؟ وہی بولتے تھے، ریکارڈ تو میں کرتا تھا نا۔ میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے تھے اور میں ریکارڈ کرتا تھا۔ یار بہت ساری تعلیم آپ کے والد صاحب کے لیے، کتنی اس آدمی نے محنت کی ہے۔ دیکھیں باپ کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ان کے درجات بلند فرمائے۔ تیمور، زندگی آپ کے لیے کیا ہے؟ زندگی اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت، فائن، سب سے بڑا انعام ہے، اسے گزارنا چاہیے، یہ نہ آپ کو گزارنا۔ میں نے زندگی گزاری ہے، اس لیے مجھے یہ زندگی اپنی تلخیوں، اپنی خوبیوں، خوشیوں، غموں، آنسوؤں، کہکوں کے ساتھ انتہائی خوبصورت لگتی ہے، ماشاءاللہ، کامیابیوں اور ناکامیوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میری صاحبہ کیسے لگے آپ کو ہمارے دوست؟ شرارتی۔ لیں تیمور، دیکھ لیں کیا رائے ہے اگلی نسل کی آپ کے بارے میں۔ تسی کیا سی ماحول نوں لائٹ رکھنا ہے، تو میرا بھی تو تسی خراب کرایا نا۔ یار خراب کیوں ہے؟ بہترین امیج گیا ہے تہاڈا۔ نہیں، مینوں تو PhD اسکالر دا سڑیا لگنا چاہیے۔ جو اسٹرینتھ لیتے ہیں آپ، حوصلہ لیتے ہیں مشکل وقت میں، وہ کہاں سے لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ ہر شخص پہ مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، کچھ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں اس سے؟ مجھے مذہب بھی، رشتے بھی، دوست بھی اور کوئی واقعہ بھی مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مذہب، رشتے، دوست اور واقعہ، ٹھیک ہے، کچھ بھی انسپریشن لیتے ہیں کہیں سے، مل جاتی ہے، خود بخود مل جاتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے زندگی میں سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے، آپ میرے سوچنے کا انداز اس سے اندازہ ہے، خیبت مثبت اور خیبت منفی۔ جی، ٹھیک ہے، میں اگر یہ سوچتا ہوں کہ یار میں بلائنڈ ہو گیا ہوں، نابینا ہوں، تو یار میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ سوچتا ہوں اگرچہ میں بلائنڈ ہو گیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، مجھے وہ کچھ نواز کے بھیجا ہے جو دوسروں کو نہیں نوازا، میں ثابت کروں گا کہ میں سب کچھ کر سکتا۔ اگر میں یہ سوچ لیتا ہوں نا تو مجھے کوئی تلخی لگے گی۔ آخر میں چاہوں گا دو کتابیں آپ کی، ایک پرانی ہے کچھ نئی آئی ہے، اس کا بھی ذرا دکھائیے نا، ہمیں بتائیں نا یار۔ وسیع بھائی یہ پہلی کتاب آئی تھی 2003 میں، جی یہ تو غلط فہمی میں مت رہنا کے نام، جی جی جی، میری غزل کی ردیف بھی ہے۔ دوسری کتاب آئی تھی 2014 میں، تیرا کیا بنا کے۔ اب میں نے ان کے ایک
तीसरा और एक का दूसरा, यानी तेरा क्या बना का दूसरा और गलत फहमी में मत रहना का तीसरा एडिशन निकला। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तैमूर। मैं चाहूँगा कि आखिर में ये जो आपकी मारूफ गज़ल है, जो कि दूसरी किताब का टाइटल भी है, जिसकी रदीफ दूसरी किताब का टाइटल है तेरा क्या बना, ये अता कीजिए आखिर में। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना, तेरा क्या बना। क्या कहने यार तैमूर। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना, तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या क्या बना। कहने यार तैमूर, बहुत उम्दा गज़ल। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना, खामोश क्यों है, तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना। नई मंजिलों की तलाश थी, सब बिछड़ गए। आहा, नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ मैं गए। बिछड़ के तुझसे, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना। क्या कहने तैमूर। नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ मैं गए। बिछड़ के तुझसे, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना। तेरा क्या बना। मुझे इल्म था वाह वाह वाह, कि शिकस्त मेरा नसीब है, बहुत अच्छे। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या हाँ, बना। वाह वाह वाह, तुझे देख कर वाह वाह तो वाह, मुझे लगा था कि खुश है तू। बहुत अच्छे तैमूर, वाह वाह वाह, क्या तुझे शेर है। देख कर तो मुझे लगा था कि खुश है तू, हाँ। तेरे बोलने से पता चला, तेरा क्या बना। वाह वाह, क्या कहने तैमूर हसन, क्या कहने मोहतरम डॉक्टर तैमूर हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छा लगा। हमेशा ही अच्छा लगता है आपसे मिलके। अगेन थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि नॉर्मली हम लोग जो ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं या गाड़ी में जाते हुए हमने बहुत लाइटर नोट पे इंटरव्यू था, कोई इंटरव्यू का बोझ नहीं होता। हाँ, नहीं। टीवी कॉम्प्लेक्स, स्क्रीन कॉम्प्लेक्स नाम की चीज़ तो पहले भी कोई नहीं होती थी, और यहाँ तो बड़ा लाइटर था। मेरी शख्सियत का ये पहलू बहुत से लोगों के लिए नया होगा, हंसने खेलने वाला अंदाज से ज़िंदगी की संजीदा ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज से पेश करने का जो आपने मौका फराहम किया है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो सलामत मच। रहिए, आपका बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। हमारे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है तैमूर, और ये बड़ी अहम बात की आपने कि संजीदा ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में, मगर इसका मतलब ये हुआ कि हल्के फुल्के अंदाज में भी जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक संजीदगी ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू तैमूर, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और तैमूर ने आखिर में जो बात की थी, जब मैंने इनसे कहा कि स्ट्रेंथ कहाँ से लेते हैं आप, ताकत कहाँ से लेते हैं मुश्किल लम्हात में या किसी भी नौइयत, अपने अपने चैलेंजेस हैं ना, जैसे तैमूर ने कहा हर शख्स को, किसी के एक मसाइल हैं, किसी के दो, किसी के चार। तो मुझे अपना एक शेर याद आ गया। तो इन्होंने सबसे इब्तिदा में जो बात की, इन्होंने मज़हब का जिक्र किया, फिर दोस्त अहबाब का किया, फिर रिश्तों का किया। तो मुझे याद आया कुछ इंस्पिरेशनल जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, वाक़यात होते हैं, उनका जिक्र किया। तो तैमूर, आप भी शायद लुत्फ़ लेंगे कि मुझे यकीन है तैमूर, मुझे यकीन है वो थाम लेगा, भरम रखेगा। आहा, मुझे यकीन है, हमदिया शेर है तैमूर, मुझे यकीन है वो थाम लेगा, भरम रखेगा, ये मान है तो दिए जलाए हैं आंधियों में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छे वसीले। थैंक यू तैमूर, थैंक यू सो मच। और ये पहला मौका है कि तैमूर ने अपनी सारी गज़लें सुना दी और मेरी कोई चीज़ नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैं प्रोग्राम के बाद तैमूर को जाने नहीं दूंगा। नाजरीन, खूब सारी गज़लें सुनाऊंगा। भाई तुसी ਇੱਥੇ ही सुना लो। नाज़रीन, हमारा ये दोस्त बड़ा जिंदा दिल है। हम इस जिंदगी का ये जो हौसला जो है ना, ये ज़रूर सीखते हैं। इजाज़त दीजिए।